الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سلامت رہیے. ملک معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے حسین سے موقع پر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں جناب ایک ایسے ذکر پاک کی جانب کہ جو میں اگر ابتدا میں جملہ ادا کروں ناظرین، کہ جو ذکر پاک آپ کو انشاءاللہ آج یہ بتلائے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کے تقاضے بنیادی طور پہ کیا ہیں. جو ذکر پاک انشاءاللہ آپ کو یہ بتلائے گا کہ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. بات یہ ناظرین کہ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، جان عالم، ہادی کل عالم، شافع محشر،
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جان کائنات بھی ہیں اور وجہ وجود کائنات بھی، وجہ وجود کائنات ہیں۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے میں یہ ارض و سما خلق نہ کرتا۔ جو وجہ وجود کائنات ہیں، جن کا پروٹوکول یہی بنتا ہے کہ اس کائنات کی سب سے زیادہ کمپیٹنٹ، سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ معزز ترین اور سب سے زیادہ منفرد ترین ٹیم ان کو دی جاتی ہے، اور ایسی ہی ٹیم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی، جو جان کائنات پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے اور ہر لمحے اپنے آقا کا دفاع کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ آج ہماری طرح، ہم مسلمانوں کی طرح مصلحت پسند نہ تھے صاحب، وہ حکمتوں کے تقاضے کے تحت ادھر ادھر نہیں بھٹکتے تھے، بلکہ اف اگر مگر کے چکر میں بھی نہیں پڑتے تھے، بہت اسٹریٹ بات کرتے تھے اور بہت اسٹریٹ بات سمجھتے تھے۔ وہ صرف ایک ہی بات جانتے تھے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع ہی ان کی زندگی کی ابتدا ہے، اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع ہی ان کی زندگی کی انتہا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو اصحاب عطا کی وہ ایسے عطا فرمائے جن پر خود رب کائنات بھی اور محبوب رب کائنات بھی نازاں ہیں۔ وہ اصحاب جن کی شان حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن میں لے کر آئے، وہ نفوس قدسیہ جو خود کو محبوب رب العالمین کی نگاہ فیض سے مستفیض کرتی رہیں، وہ خوش نصیب ہستیاں جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر باش غلام ہیں، وہ خوش نصیب ہستیاں جن کو مختار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کن کی کنجی کی زبان مبارک سے جنتی ہونے کا پروانہ عطا فرمائیں، وہ اصحاب جن کی قدر و منزلت کو خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں بیان فرمائیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کسی کی بھی اقتداء کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے ناظرین، یعنی ہر ایک کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، ہر ایک کی اپنی منزلت ہے، ہر ایک کی اپنی رفت ہے۔ بس جس در سے بھی جا کے آپ جڑ جائیں گے ذہن میں رکھیے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کو فلاح نصیب ہو جائے گی۔ آج تاریخ اسلام اور مصطفی گلستان کی ناظرین ایک انتہائی شاندار اور انتہائی انوکھی شخصیت کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے رہتی دنیا تک آنے والے ایک ایک مسلمان کو بتلا دیا کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر کسی بھی طور سے کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے آپ کو کٹوا سکتا ہے، اپنے آپ کو لٹوا سکتا ہے، اپنا گھر، اپنا بیوی بچے سب کچھ قربان کر سکتا ہے، مگر بات جب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخوں کی آ جائے، بات جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرنے والوں کی آ جائے، بات جب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف توہین آمیز کلمات کہنے والوں کی آ جائے، تو پھر زبانیں نہیں بلکہ تلواریں فیصلہ کیا کرتی ہیں، وہاں پر پھر مصلحتیں فیصلہ نہیں کرتی۔ لہٰذا آج آسمان صحابہ کی جھرمٹ میں ایسے چمکدار ستارے کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو شہیدان بدر میں تشریف فرما ہیں اور انصار کی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، جو اس عظیم ماں کے فرزند ہیں۔ دیکھیں میں ایک جملہ ابتدا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج جو مائیں مجھے سن رہی ہیں پوری دنیا میں، بہت اہم ترین کردار ہے آپ کا، ذہن میں رکھیے گا۔ جس نسل کی آپ بود و باش کر رہی ہیں نا، اگر ان کے خمیر میں، ان کے وجود میں، ان کی جبلت کے اندر، ان کی فطرت کے اندر اگر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گٹھی آپ نہیں پلائیں گی تو ذہن میں رکھیے گا جو نسل آپ کی پیدا ہوگی نا وہ انتہائی پلپلی پیدا ہوگی۔ اگر آپ کو نسل سے کچھ یہاں بھی چاہیے اور وہاں بھی چاہیے تو پھر آپ کو ان کو وہ گٹھی دینی ہوگی جس گٹھی کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاشنی ہے، تب آپ کو جا کے کچھ ملے گا۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ اس عظیم ماں کے فرزند جو بیک وقت 7 مجاہدوں کی ماں ہے، 7 مجاہدوں کی ماں ہیں، جن کے 7 بیٹے، 7 لخت جگر، 7 شہزادے ایک ہی وقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اور فداکاری میں اس حد تک میں ہو گئے کہ وہ عشق رسول کا جام پی کر غزوہ بدر جیسے عظیم ترین حق اور باطل کے پہلے مارکے میں، جہاں ایمان کی ٹیسٹنگ اپنے عروج پر تھی اور بلکہ یوں کہیے کہ ایمان کی ٹیسٹنگ اپنے نیکسٹ لیول پر تھی، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ لٹانے اور اپنے آپ کو نچھاور کرنے اور اپنے آپ کو کٹوانے کے لیے کھڑے تھے۔ دین کی حمیت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رنگ میں، یعنی اس رنگ کے اندر رنگے ہوئے حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہ کے انہی شہزادوں میں ایک شہزادے حضرت معاویہ
معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو بہادری اور شجاعت کے مکمل طور پر پیکر تھے، جن کی نسلوں نے بھی غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق مکمل طور پر ادا کر دیا، جن کے حصے میں وہ کارنامہ آیا کہ جو کسی اور کے مقدر میں نہ آیا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کیا اور اس کو اس کی اوقات تک پہنچایا، جس نے ساری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مشن کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف قسم کی اذیتوں سے دوچار کیا، جو کفار کا سب سے بڑا سردار تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، جس کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کا فرعون بتلایا تھا، جس کو واصل جہنم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ کیا ناظرین سعادت تھی حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ دونوں شہزادے، یعنی دونوں شہزادے ہیں، ان کے مقدر کے اندر وہ کام آیا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے فرعون کو، اس شخص کو جس نے میرے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن رات اذیتیں پہنچائیں، اس شخص کو جس نے مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کئی ایک رکاوٹیں کھڑی کیں، اس شخص کو جس نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، اس شخص کو جو پہلے دن سے میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے غرور و تکبر کے باعث اکڑ کے کھڑا رہتا تھا، اور اس شخص کو جس نے کفار مکہ کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے غلاموں کے خلاف مکمل طور پر متحرک کیا، ان کو اکٹھا کیا، اس شخص کو جس نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے پیارے صحابہ کو اذیتیں پہنچائیں، اس شخص کو جس نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کا بارہا منصوبہ، ایک پلاننگ بنائی، لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر تمام کفار کے مکر کے اوپر مکمل طور پر غالب آئی، اور چشم فلک نے بدر کے مقام پر یہ منظر دیکھا کہ حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دو کم عمر شہزادوں میں سے حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر اس وقت تاریخ بتاتی ہے کہ تقریباً 18 یا 20 برس کی عمر تھی، یعنی ابھی ٹین ایج تھے، بنیادی طور پہ زبان اقدس سے جملے ادا ہوتے ہیں اور اعلیٰ ترین جملے ادا ہوتے ہیں کہ سنا ہے ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ بولتا ہے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے میں عہد کر چکا ہوں کہ میں اس کو ضرور ماروں گا، پھر اسی دھن میں اپنی جان قربان کر دوں گا یہاں تک کہ میں اللہ سے جا ملوں۔ یعنی دوسرے بھائی نے بھی، یعنی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی قسم کی گفتگو کی، اور پھر یہ ایمانی جملے ناظرین اس کم عمر نوجوان نے، یعنی حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شدت کے ساتھ ادا کیے کہ یہ پس پشت یہ بات ذہن میں رہے آپ کے کہ ابھی انہوں نے تو بنیادی طور پہ جوانی کی بہاریں بھی صحیح طور سے نہیں دیکھی تھی، لیکن تیقن اور ایمان یہ تھا کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو گستاخ ہے اس کو واصل جہنم کروں گا، اور ابو جہل کے ساتھ، یعنی اس ابو جہل کے ساتھ مقابلہ کروں گا جو طاقتور بھی تھا، جو قوت کا پہاڑ بھی تھا، جو ذرا بختر پہن کے جو چھپا ہوا تھا، مگر ابو جہل کو ماننے کا جو حوصلہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کے دل کے اندر ڈال دیا کہ جن کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدت اور شدت اپنی معراج کے اوپر تھی۔ نتیجہ یہ نکلا ناظرین کہ حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وار نے اس فرعون کو صفائے ہستی سے مٹا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمیوں میں ڈال دیا۔ صاحب آغاز کرتے ہیں آپ سے، سب سے پہلے تو یہ بتائیے حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعارف، اور خاص طور پہ جو اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ خواتین صحابیات جو ہیں ان کا جو مقام و مرتبہ ہے دین اسلام میں، اور خاص طور پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کو مقام دیا، وہ ذرا بتائیے کیا ہے۔ پھر ایک اور بات جو سوال میں شاید میرا خیال ایڈ ہو جانا چاہیے ساتھ ساتھ کہ حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے نکاح ہوئے، اور پھر اولاد کی جو تفاصیل ہیں وہ بھی ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔
رحمتوں بھری ان ساعات میں ایسے لوگوں کا ذکر زبان پر لانا، کانوں کے ذریعے دل تک پہنچانا کہ جنہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دی ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی۔ آہا سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت معوذ باپ کی طرف سے بھی، یعنی آپ کے والد کا نام حارث، حارث کے والد کا نام رفاع، رفاع کے نام باپ کا نام حارث، ان کے باپ کا نام سواد، اس طرح سے 10 واسطوں سے وہ بھی خزرج تک پہنچتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ کی والدہ سیدہ حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والد خویلد، ان کا بھی تعلق خزرج سے بنتا ہے۔ اچھا، اس طرح سیدنا حضرت معوذ رضی اللہ عنہ والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی خزرجی ہیں۔ اب چونکہ حضرت معوذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تعلق ہے غزوہ بدر کا، اور اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب بھی ان کا نام لیتے ہیں تو معوذ بن حارث نہیں کہتے، معوذ بن افرا کہتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ بات یوں ہے جنید صاحب کہ یہ وہ خوش قسمت عورت ہے کہ جس کے 7 فرزند غزوہ بدر میں شریک ہیں، اور ایک ہی وقت میں؟ ایک ہی وقت میں۔ یہ کیسی بات ہے صاحب، پروفیسر صاحب؟ اور پھر اس اللہ کی پیاری بندی کو، ہمارے لیے تو آنکھوں کا نور، ان کا نام ہی دلوں کو سرور عطا کرتا ہے۔ واہ۔ ان کے 3 شہزادے غزوہ بدر میں شہید ہوں، اور پھر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان کو یہ اطلاع بھی دی جائے کہ افرا بیٹے کے لیے کہیں پریشان تو نہیں، تیرا بیٹا جنت میں نے دیکھا ہے، اللہ تیرے بیٹے کو اکبر، اللہ نے جنت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب سیدہ حضرت افرا رضی اللہ عنہ کے نکاح کے ضمن میں علماء نے جو بات ہم تک پہنچائی کہ آپ کی 2 شادیاں ہوئی، ٹھیک ہے۔ ایک بکیر عبدیہ لیل لیسی سے، اور ایک حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک سے آپ کو اللہ نے 4 بیٹے دیے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک کا نام ہے ایاس، ایک کا نام ہے خالد، ایک کا نام ہے عاقل، ایک کا نام ہے عمیر۔ اور ایک حضرت حارث سے اللہ نے آپ کو 3 شہزادے عطا فرمائے، ان میں سے ایک کا نام ہے معاذ، ایک کا نام ہے معوذ، ایک کا نام ہے اوف، حضرت اوف۔ یہ 7 بیٹے اللہ نے انہیں دیے، اور ان کی وجہ سے اس خاتون کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو عظمتیں میسر آئیں، قیامت تک آنے والی نیک مائیں ان پر رشک کرتی رہیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو کیا مرتبہ و مقام عطا کیا ہے، قرآن کریم کی وہ تمام آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین مردوں کو عظمتوں سے نوازا، جی، اس کے ساتھ ساتھ انہی آیات کی مصداق وہ صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی شامل ہوئیں جن کو دین اسلام کے ساتھ لگاؤ کا تعلق بنا۔ اب اس ضمن میں آپ دیکھیں کہ خواتین کا کردار اس ضمن میں کتنا عظیم ہے۔ حضرت افرا کا تو ایک نشان ایک ہم نے سامنے رکھ لیا کہ یہ خوش نصیب وہ خاتون ہیں کہ جن کا جتنی بار بھی ہم نام لیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اسی طرح اجر و ثواب جنید صاحب ملتا رہے گا جس طرح ہم قرآن کریم کے حروف تلاوت کر رہے ہو۔ بالکل درست۔ ہم صحابیات کی شان کو دیکھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی طرف مائل کرنے والی ان کی بہن وہ خاتون، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکھ اور راحت کا سامان پیدا کرنے والی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے جب ہم آگے چلتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی عورتوں کو کس انداز سے ساتھ ساتھ مردوں کے برابر رکھا ہے
کہ جہاں مردوں کے لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا ہے، وہاں اللہ نے خواتین کے لیے بھی کہا کہ اعد اللہ للمحسنات اجرا عظیما۔ اب قرآن کریم جب یہ کہتا ہے کہ ان المسلمین، ساتھ کہتا ہے والمسلمات، وہ کہتا ہے والمومنین، ساتھ کہتا ہے مومنات، وہ کہتا ہے والقانتین، ساتھ ہی لاتا ہے قانتات، ان کے لیے کہتا ہے صائمین، تو عورتوں کے لیے صائمات۔ اور عورتوں کی اسلام میں جو عظمت صحابیات رضوان اللہ علیہ اجمعین کو میسر آئی، اس کا خوبصورت منظر اگر کسی نے دیکھنا ہو تو حدیبیہ پر نگاہ ڈالے۔ واہ واہ واہ، کیا اچھی مثال ہے، بہت اچھی مثال۔ وہاں ایک تو حضرت ام سلمہ کا جو کردار ہے اس کو غور کرنے والا تو عورتوں کی عظمت کا اقرار کرتا ہی رہے گا، یعنی آپ کی رائے کو کس قدر اہمیت ملی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کیا آسانیاں پیدا کی۔ لیکن اس کے بعد جب قرآن کہتا ہے کہ اے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم، وہ لوگ جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیجیے، اللہ نے ان کے لیے جنت لازم کر دی۔ اور اسی موقع پر جہاں آپ مردوں سے بیعت لے رہے تھے، وہاں آپ کو حکم ملا کہ خواتین سے بھی بیعت لیں، وہ بھی یبایعنا، وہ بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ تو وہاں جتنی خوشخبریاں حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت کرنے والے صحابہ کرام کو نصیب ہوئیں، وہ ان کو بھی شامل ہوئیں، اور یہ حضرت سیدہ افرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہاں موجود تھیں صلح حدیبیہ میں، یہ وہاں بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی عظمتوں سے نوازا ہے، اور حضرت معوذ رضی اللہ عنہ کے ذریعے ان کی والدہ طیبہ کا نام بھی اسی طرح چمکتا دمکتا اور اہل ایمان کے دلوں کو منور کرتا ہے۔ بالکل ماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ماں کے دامن سے اگر بچہ اس انداز سے وابستہ ہو کہ اس کی تربیت صحیح خطوط پہ ہو، تو پھر وہی بات ہے کہ عشق رسول جو ہے اس کا رچاؤ اس وجود کے اندر نظر آتا ہے ہمیں، اور اسے اپنے جینے کا مقصد جو ہے وہ واضح ہوتا ہے، کلیئر ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے جو 7 بیٹوں کی آپ نے جو تربیت فرمائی، آپ یہ دیکھیے کہ ابتدائی اسلام کی اگر ہم بات کریں تو دار ارقم کا وہ منظرنامہ جہاں 4 بیٹے مطلب ایمان لاتے ہیں، اور 3 بیٹوں کا جو ہے بیت عقبہ میں قبول اسلام کرنا۔ لیکن وہی بات آ گئی، اس میں جو مین کردار ہے وہ حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ماں کی حیثیت سے، تو ذرا وہ پورا منظرنامہ بیت کرنے کا، اسلام قبول کرنے کا اور ماں کا کردار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام کی یا صحابیات کی زندگی کا جب بھی مطالعہ کرنا چاہیے تو 3 چیزوں کو بڑا فوکس کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ماحول کون سا تھا، وہ جہالت کا سب سے گھٹا ٹوپ اندھیرے والا ماحول تھا، بالکل ٹھیک، اور اس ماحول میں ہادی اعظم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے ظہور فرمایا، آپ تشریف لائے۔ اب وہاں لوگوں کی نفسیات دیکھیں، اقسام لوگوں کی دیکھیں، اور ان لوگوں کو رسپانس دیں جنہوں نے ہدایت کو پکڑنے میں سبقت کی، واہ، اور انہوں نے اپنے وجود کے اندر ہدایت کے جو منابع اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، واہ، عقل کی شکل میں، دل کی شکل میں، واہ، روح کی شکل میں، واہ، یا فطرت سلیمہ کی شکل میں، انہوں نے کس طرح اس گھٹا ٹوپ اندھیرے کا مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، واہ، اور ہادی اعظم کے دامن کو فوراً جا کے تھام لیا۔ آہا، تو ان میں جہاں بڑے بڑے لوگوں کے نام آتے، وہاں حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی نام آتا ہے۔ واہ، بھئی ایک وہ خاتون جو بنیادی طور پر مدینہ سے تعلق رکھتی ہیں، ٹھیک، اور وہاں وہ ایک شادی ان کی ہوتی ہے، ان کے وہاں 3 بچے ہوتے ہیں،
بعد میں ان کا انقطاع بنتا ہے، وہ مکے آتی ہیں، یہاں پھر وہ شادی کرتی ہیں، ان سے 4 بچے ہوتے ہیں، کل 7 بچوں کو پالنے والی ماں اتنی حوصلہ مند، اتنی جرت مند اور اتنی ہدایت شناس ہے کہ اس نے اولین لوگوں میں اپنے آپ کو نہیں، اپنے 7 بچوں کو دامن مصطفیٰ سے وابستہ کر کے اور ہر ایک کو عشق مصطفیٰ کا شاکار بنایا نا۔ دیکھنا جس کے اندر قدرتی طور پر تیزی ہو اور حق شناسی ہو تو حق شناسی بہر بعد میں ظاہر ہوتی ہے، سب سے پہلے گھر میں ظاہر ہوتی ہے کہ وہ عقابی نگاہ رکھنے والی عورت وہ اپنے بچوں کو اس اندھیرے ماحول سے کس طرح بچا رہی ہے اور دار ارقم کے ماحول میں لے جا کر ننھے منھے 4 بچوں کو لے جاتی ہے اور حضور کے قدموں میں جا کے بٹھا دیتی ہے۔ تو اندازہ لگا جنید صاحب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جو جامعیت تھی، آپ کی جو رحمت تھی، تو آپ کتنی محبت بھری نگاہوں سے صورت کو دیکھتے ہو گے۔ یار آپ بھی عجیب عورت ہیں، بچے بھی ساتھ لے آئی ہیں، خود بھی آئی ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ ابھی میں نے اعلان نبوت کیا ہے اور مخفی تبلیغ کا عمل چل رہا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی اس میں ایک پہلو اور ذرا ایڈ کر لیجئے کہ حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت اور شجاعت جو ہے وہ کس لیول کی ہوگی کہ پورا مکہ اس وقت جو ہے خلاف ہوا ہے سرکار علیہ السلام کے، اور ابھی جو ہے چھپ کے جو ہے یعنی حکمت کے تحت جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہے، اور حالانکہ اور اس ماحول میں لے کے جا رہی ہے۔ اکثر عام طور پر جو روایات ملے یہ رات کی تنہائیوں میں جانا پڑتا تھا، دن کے اجالوں میں بھی یہ سفر نہیں ہوتے تھے، اور بڑی کڑی نگرانی کی جاتی تھی کہ محمد کہاں بیٹھے ہیں کفار کے بقول، تاکہ ان کے مشن کو روکا جائے۔ تو اس دوران لے کر جانا اور حضور کے دامن سے اتنا وابستہ کرا کے آنا کہ زندگی بھر اپنی بھی وفا شیاری کی گواہیاں پیش کیں اور بچوں کو بھی دامن مصطفیٰ پر قربان کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے اندازہ لگے وہاں پھر آپ کے 4 بچے ایمان لے آتے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ جب یہ 4 بچے آپ کے ساتھ ہیں تو 3 بچے آپ کے اس وقت بھی ساتھ چل رہے ہیں، ان کی بھی مسلسل تربیت کی، ان کی تربیت کے شواہد ملتے ہیں جب بیعت عقبہ اولیٰ ہو رہی ہے۔ تو بیعت عقبہ اولیٰ میں بیٹھنے والے لوگ جنید صاحب آپ حیران ہوں گے، جب مکہ کی حدود میں بیعت عقبہ اولیٰ ہو رہی تھی تو قریش کا اتنا پہرا تھا کہ وہاں بھی چھپ کر باتیں ہو رہی تھی، بالکل ایسا، اور بعد میں یہ بھی گواہیاں ملتی ہیں کہ قریش کے لوگوں نے ان سب کا پیچھا کرنے کی کوشش کی کہ یہ آپ کون لوگ ہیں، چونکہ ان کو یہ لگ گیا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سریع الفیض آدمی ہیں، یہ اگرچہ ہم نے ابھی تک تو ماحول کو دبایا ہوا ہے، لیکن اگر یہ ہم سے نکل گئے تو پھر ان کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ تو وہاں جب یہ لوگ ملتے ہیں، ان کی جان نثاری دیکھیں اور ان کی وفاداری کا وہ جذبہ چیک کریں، اور جنید صاحب جہاں ایک جملہ کہہ لوں، ایمان کی حالت میں جس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہو تو چہرہ مصطفیٰ کی چاشنی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج کا بیٹھا ہوا مسلمان رونے لگ جاتا ہے، قربان ہونے لگ جاتا ہے، جنہوں نے براہ راست دیکھا ہوگا ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ سبحان اللہ، تو جذب کو تو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، بلکہ وہ بیٹھے ہیں۔ اچھا باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ جی جانیں دینی پڑیں گی، مال دینا پڑے گا، پورے عرب و عجم کی مخالفت، سب کچھ ہوگا، ان میں سے ایک بندہ بھی نہ تردد والا، نہ شک والا، نہ پریشانی والا۔ ایک دفعہ آپ ہمارے پاس آئیں ضرور، پھر ہماری وفاداری بھی چیک کر کے دیکھنا، تو پھر آپ نے دیکھا انصار کی یہ وفاداری پورے عالم کے جھومر پر یعنی ماتھے پر جو لکھی ہوئی ہے کہ وہ لے کر بھی گئے اور جس طرح حفاظت کر کے انہوں نے دکھائی، یہ وہی کمال تھا، اور اس کی بنیادی یہاں پڑ رہی تھی۔ اچھا وہ ایک جان کیا، 100 جانے بھی ہیں تو قربان ہیں سرکار علیہ السلام پہ۔ اور مجھے تو حدیث پاک کا مفہوم یاد آ گیا، غالباً حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا نا، جب آپ دعا فرماتے یا اللہ مجھے میرے احبہ سے ملا دے، میرے احبہ سے، یا رسول اللہ ہم آپ کیا نہیں، آپ تو میرے صحابہ ہیں نا، ایک وہ ہوں گے جو آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میری ایک دید کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں گے، تو وہ جو دیکھتے ہوں گے ان کا کیا عالم ہوگا۔ اچھا اب ذرا علامہ صاحب ایک نقطہ اس میں اور اٹھا دیجئے ذرا، کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ پورا خاندان جو ہے، یہ پورا گھرانہ جو ہے پمائے حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
ساتوں سات جو شہزادے ہیں یہ سب کے سب السابقون الاولون میں بھی تو پھر ہوئے نا؟ بالکل ایسے اس ہی، پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں. ایسے ہی. تو آئیے ذرا یہیں سے آغاز کیجئے. پہلے تو یہ بتائیے السابقون الاولون کا بھی تاج سجا. دوسرا جو مواخات مدینہ منورہ ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ اور پھر ساتوں بھائیوں کی جو سرکار علیہ السلام نے مواخات کروائی اس کی ذرا سے تفاصیل میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی جو سابقون الاولون ہیں جو پہلے اسلام لائے ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو سابقون الاولون ہیں اور بعد میں آنے والے جنہوں نے ان کی پیروی کی نیکی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ، ان کا انعام کیا ہے کہ رضائے الہی کے تاج ان کے سروں پر سجائے گئے ہیں. اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں. حضرت افراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ماں اور ان کے ساتھ جری اور بہادر بیٹے جیسے مجاہدین کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو اس کی جو کامل تصویر اور کامل پیکر وہ یہ 7 بیٹے حضرت افراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر آتے ہیں. مکۃ المکرمہ کے اندر وہ جو مکی زندگی کا 13 سالہ دور ہے جب اس میں ظلم و ستم اپنے عروج کو پہنچ گیا اور تمام حدیں پار کر گیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی جائے. لہذا حضرت افراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ صاحبزادگان جو مکۃ المکرمہ میں موجود تھے انہوں نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی. جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت ہوئی تو نبی علیہ السلام نے وہاں ایک مواخات کا ایک رشتہ قائم کیا جو عقیدے اور ایمان اور دین کی بنیاد پر تھا، جس کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے، اور تاریخ عالم میں اس کی نظیر نہیں ملتی، اس کی مثال نہیں ملتی. ایک مہاجر اور ایک انصار ہاتھ پکڑ کر دوسرے کے ہاتھ میں دے کر فرمایا گیا یہ تیرا بھائی ہے. شاید نسبی اور خونی تعلق رکھنے والے بھائی بھی اس طرح محبت نہیں کرتے جس طرح رشتہ اخوت اور دین کے رشتے میں پروئے گئے بھائی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. یہ جو رشتہ اخوت قائم ہوا اس میں حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معمر بن حارث کا بھائی بنایا گیا. اچھا پھر انہی حضرت افراء کے صاحبزادے حضرت ایاس کو حارث بن عزیمہ کا بھائی بنایا گیا، حضرت خالد کو یزید بن دسنہ کا بھائی بنایا گیا، حضرت عاقل کو مجزر بن زیاد کا بھائی بنایا گیا، حضرت عامر کو ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا گیا. یہ رشتہ اخوت قائم ہوا. مواخات مدینہ کے والے سے 2-3 باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے. بتائیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کی جو بنیاد رکھی تھی وہ رنگ، نسل، قبیلے اور خاندان کی بنیاد پر نہیں تھی، کیونکہ اس سے پہلے جو اتحاد بنتے تھے وہ عصبیت اور تعصب کی بنیاد پر تھے. یہ جو رشتہ اخوت قائم ہوا خالصتاً دین اور عقیدے کی بنیاد کے اندر، اس میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے، یہ بھی نہیں دیکھا گیا کوئی احمر ہے یا اسود ہے، یہ بھی نہیں دیکھا گیا کوئی عربی ہے یا عجمی ہے. اس رشتہ اخوت کے اندر بلال حبشی بھی ہیں جو حبشہ سے آئے ہیں، اس رشتہ اخوت میں صہیب رومی ہے جو روم سے آئے ہیں، اس رشتہ اخوت میں حضرت سلمان فارسی ہیں جو فارس سے آئے ہیں. جب ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر دے دیا گیا تو اس نے یہ نہیں پوچھا کہ تیری قوم اور ہے میری قوم اور ہے، تو امیر ہے میں غریب ہوں، تو احمر ہے میں اسود ہوں. ایسا رشتہ اخوت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اور یہ پیغام دیا، ایک عالمگیر پیغام تھا کہ میں کسی قوم کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، میں قیامت تک کے لیے ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. مطلب وہ جو 2 مصرے کہہ دی نا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخات، تو یہ ایکچولی وہی بات ہے. جی بالکل. پروفیسر صاحب ذرا یہ بتائیے، اب آئیے اسی طرف چلتے ہیں. حضرت افراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید بدر ہیں، آئیے ذرا اب ہمیں لیے چلیں اس منظرنامے کی طرف کہ غزوہ بدر میں جو لشکر اسلام کی کیفیات کیا تھیں اور مجاہدین اسلام جو تھے ان کا جوش و جذبہ کیا تھا،
اور پھر ابتدائی میں حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے کفار کے مقابلے میں نکلنا، وہ کیا ہوا پھر سرکار علیہ السلام نے جو روکا، اور پھر کیا وہ سارا منظرنامہ تھا، بتائیے ذرا۔ سیدنا حضرت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے ناموں کے صدقے قرآن کریم کا ایک پیغام سننے والے توجہ سے سن لیں کہ اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کو یوم الفرقان قرار دیا ہے، واہ حق اور باطل کے درمیان فرق کا دن۔ واہ، اللہ جل مجدہ نے غزوہ بدر کو قد کان لکم آیۃ فی فئتین کہہ کر قیامت تک آنے والی محمدی قوتوں اور ابلیسی قوتوں کے سامنے لکیر کھینچ دی ہے کہ تمہارے لیے اس میں نشانی ہے۔ بے شک۔ اب حضرت معوذ بن افرا رضی اللہ عنہما کی یاد میں جب ہم غزوہ بدر کی طرف آتے ہیں، اس کی تفاصیل کے لیے تو ایک پورا پروگرام چاہیے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ مشرکین مکہ نے جب پوری قوت اس بات پر خرچ کر ڈالی کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، اور اس صورت میں ایک قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے؟ جی ایمان نہیں لائے تھے۔ ٹھیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ یہ قوت اسلام کو مٹانے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو وہ ہمیں آئے روز نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم ان کے قافلے کو روکیں گے، ٹھیک، اس ارادے سے آپ چند صحابہ رضی اللہ عنہم کو لے کر ساتھ نکلے۔ قافلہ چلا گیا، ادھر مشرکین مکہ پوری قوت کے ساتھ 1000 کا لشکر لے کر، گانے والیاں لے کر، شرابیں لے کر، طرح طرح کے سامان لے کر چل پڑے، جدید اسلحے سے لیس ہو کر وہ بدر تک آ گئے۔ ٹھیک ہے۔ اب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ساری صورتحال کا علم ہوا تو آپ نے ان ساتھیوں کو جو ہتھیار لے کر نہیں نکلے تھے، بلکہ اس کا اگر نقشہ ان الفاظ میں ہم کہیں کہ کیا سامان تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ واہ، اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا۔ جب بدر جانا ٹھہر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اس کی رغبت دلائی تو انصار نے یہ سمجھا کہ مہاجرین تو کشتیاں جلا کر آئے ہوئے ہیں، ٹھیک، ہماری طرف اشارہ ہے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور اس کے بعد حضرت مقداد جب اٹھے تو انہوں نے تو کمال کر دیا۔ انہوں نے جو کچھ کہا اسے یوں کہتے ہیں کہ تعال اللہ یہ شیوا ہی نہیں ہم با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم نے غیرت مند ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، سبحان نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور اس تھوڑے سامان کے ساتھ آپ بدر میں آ گئے۔ ٹھیک۔ اب جب لشکر آمنے سامنے ہوئے، جہاں ہم حضرت معاذ اور ان کے بھائیوں کا کردار دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے مشرکین مکہ کی طرف سے عتبہ، شیبہ، ولید، یہ 3 لوگ ان کے نامور سپوت اپنے طور پر باطل کے سامنے آ گئے۔ ادھر سے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارہ کیا تو تینوں بھائی، خوف بھی، معاذ بھی، معوذ بھی، فوراً سامنے آ گئے۔ اور آپ یہ دیکھیے وہی بات، نوجوانی کی 3 ایج ہیں، نوجوانی کی عمر ہے، لیکن جذبہ شوق جہاد، شوق شہادت عروج پہ۔ جنید صاحب، اس کے پیچھے ایک بات قرآن کریم کی اہل ایمان کے لیے ہے، بتائیے۔ قرآن کہتا ہے کہ لا یرغبوا انفسہم عن نفسہ، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اپنی جان کو میرے محبوب کی جان سے پسند نہ کرے، وہ اپنی جانیں نبی علیہ السلام پر قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ تو اس لیے وہ تو آقا علیہ السلام کے متعلق یہ قرآن کا ارشاد سن کر کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں، صرف تمہارے لیے میرے محبوب کا دروازہ ہے، جو لینا ہے یہاں سے لو۔ تو اس جذبے کے تحت
یہ تین جب سامنے آئے تو مشرکین نے اعتراض کیا ٹھیک، کہ نہیں جی ہمارے جوڑ نہیں ہیں. اب انہیں اس بات کا تو علم ہی نہیں تھا کہ یہاں جذبہ کیا ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں سیدنا حضرت علی مرتضیٰ، سیدنا حضرت حمزہ، سیدنا ابو عبیدہ بن الحارث، ان تینوں کو بھیجا. اور اس کے بعد جا کر جب مقابلہ ہوا، عتبہ بھی مارا گیا، شیبہ بھی مارا گیا، لیکن ابو عبیدہ زخمی ہو گئے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ آگے بڑھے اور آپ نے جا کر اس کا کام تمام کر دیا اور عبیدہ بن الحارث کو اٹھا کر لایا گیا. اب اس کے بعد ایک جو حضرت معوذ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات آتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صف میں کھڑا ہوا تھا اور میں نے اچانک دیکھا کہ میرے دائیں بائیں دو جوان آ گئے. مجھے احساس ہوا کہ یہ کیوں آئے ہیں. تو انہوں نے آتے ہی ایک سوال کیا اور کہا کہ چچا جان ہمیں بتائیں گے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ اللہ اکبر. میں نے یہ سن کر کہ یہ بچے ہیں اور وہ سردار ہے، پوچھا کہ یہ تم سوال کیوں کر رہے ہو؟ اس کے گرد تو حفاظت کر رہا ہے فوج کا ایک دستہ. تو یہ دونوں بولے کہ فوج کا دستہ کب تلک روکے گا موت کا رستہ. کہا تمہیں کام کیا ہے؟ کہنے لگے سنا ہے، قسم کھائی ہے مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. اللہ اکبر. اچھا یہاں ذرا اسی بات کو کنٹینیو کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، یہ منظرنامہ انتہائی ایمان افروز ہے کہ بدر کا موقع ہے، پہلا مارکہ ہے حق و باطل کا، اور سامنے دشمن جو ہے وہ بے انتہا طاقتور ہے. ظاہر ہے کوئی مطلب اس کا جو ہے وہ اپنے تناسب بنتا ہی نہیں. یہاں 313 ہے، وہاں پر 1000 ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ شخص کے جس کے بارے میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں ظاہر ہے اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ امت کا فرعون ہے، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کا دبدبہ، اس کا روب بھی سامنے ہے. اور یہاں نوجوان دو صحابی ہیں. اب آئیے ذرا اس منظرنامے کو بیان کیجئے کہ کیا شدت اور کیا عشق کی حدت ہے، وہ کیا ہوا تھا ایکچولی اس کے بعد. اصل میں جنید صاحب یہاں جو ایک بڑی خوبصورت بات ہے وہ انسانیت کا یا ایمانداری کا مطالعہ کرنے والے لوگ اس بات کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. جس مسلمان کے پیش نظر ہمیشہ ارتقاء ہوتا ہے نا، ٹھہراؤ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں. مسلمان بندے کو ایمان میں بھی کامل ہونا ہے اور مسلمان بندے کو علم میں بھی کامل ہونا ہے اور مسلمان بندے کو عمل میں بھی کامل ہونا ہے. یہ جو جذبات تھے، ان جذبات کے پیش نظر چند چیزیں معیار بنتی ہیں. بھئی وہ لوگ جو دین اسلام کا راہ روک رہے ہیں، وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل تکلیف دے رہے ہیں اور آپ کے 13 سال کی حکمت عملی جو صبر و توکل پر تھی، اس سے بھی وہ سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ ساری باتیں ان کے پیش نظر تھیں. اب چونکہ قدرت بھی بعض اوقات جب امتحان لیتی ہے تو نمرود کو جو جوتے مروائے جاتے ہیں اور وہ کہاں سے مروائے جاتے ہیں، تو خانہ کعبہ کو جو گرانے آتے ہیں تو ان کو عذاب کہاں سے ملتا ہے. یہ وہی تسلسل تھا. یہ جو امت مسلمہ کا فرعون تھا، اس فرعون کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک سزا دلوانے کے لیے یہ دو جوشیلے نوجوان جو اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ 18 اور 20 سال کی عمر والے بچے یہ کتنے حق شناس ہیں، یہ کتنے ہدایت پر ہیں، یہ ہادی اعظم کو رکاوٹ بننے والا اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. اور یہ 18-20 سال کے نوجوان یہ پیغام دنیا بھر کے نوجوانوں کو دے رہے ہیں، دنیا بھر کے نوجوانوں کو کہ گستاخ رسول سے کمپرومائز کبھی مت کرنا. نہیں کرنا. یعنی یہ تحقیق کر لیں کہ گستاخی ہوئی ہے، لیکن جب یہ تحقیق ہو جائے پھر کمپرومائز نہیں کرنا، آپ پھر اس میں پورا ڈٹ جانا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جب آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے باقاعدہ پوچھتے ہیں
کہ ہم چونکہ زیادہ نہیں جانتے کہ ان میں ابو جہل کون ہے. ہاں صحیح بات. اچھا وہ بچے باڈی لینگویج میں ایسے تھے. عبد الرحمن بن عوف نے جب پہلی دفعہ ان کو دیکھا تو ان کو ذرا تردد ہوا کہ یہ بچے ہو کر جس طرح کھڑے ہیں یہاں جذبے میں، یہ کس طرح کے بچے ہیں. لیکن جب انہوں نے پوچھا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ بہت حوصلے والے بچے ہیں اور کسی خاص مقصد پر کھڑے ہیں. تو جیسے ہی نشاندہی کی کہ یہ ابو جہل ہیں تو انہوں نے اپنے دل کی منشا بتائی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ حضور کا جو سب سے بڑا دشمن ہے نا، ہم نے اس کو نار جہنم میں واصل کر کے چھوڑنا ہے. واہ واہ واہ. یہ جذبہ ہونا اور رگو پہ میں یہ خوبی ہونا، یہ اس کو کہتے ہیں ایمانی غیرت. واہ. اس ایمانی غیرت کے ساتھ جو ہی نشاندہی ہوئی، یہ باز کی طرح ایسے جھپٹے کہ وہاں اس کو سنبھلنے کا ہی موقع نہیں مل رہا، اور وہ خود بڑا حیران ہوا کہ میرے اوپر ہوا کیا. تو روایتوں میں میرا خیال ہے یہاں تک آتا ہے کہ زرہ بختر پہن کے وہ آیا ہوا تھا. بالکل مطلب آنکھوں کو جو ہے اپنے نشانہ لے کے جو ہے وہ مارا تھا اس کو. بالکل ٹھیک. مطلب یہ ہے کہ اس کو جس انداز سے انہوں نے مارا، لگتا ہے یہ تو قدرت الہیہ جب ساتھ چل رہی ہوتی ہے تو ایسے مناظر پھر پیش آتے ہیں. کیونکہ قدرت نے یہ منظر اس کو دکھانا تھا اور یہ پوری دنیا میں بتانا تھا. ایسا نہ سمجھانا کہ نبی کی گستاخی میں ظاہری اسباب نہ بھی ہوئے تو غیب سے بھی عذاب آ سکتے ہیں. یہ بھی پیغام دینا. تو اس لیے دو بچوں کے ذریعے جب اس پر حملہ ہوا مسلسل اور وہ شدید زخمی ہو گیا، لیکن ابھی تک اس کی گردن نہیں کاٹی گئی تھی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو دل کی حسرت تھی. سر وہ کیا بات، وہ ذرا اس کی تفصیل بتائیے. محبت رسول کے جذبات ہوتے ہیں، لیکن چونکہ موقع نہیں مل سکتا یا کوئی حالات نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ چونکہ نیت کا اجر دیتا ہے. تو وہ نیت کی اب یہاں تکمیل ہونے لگی تھی. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو جہل گر چکا ہے، زخمی ہو چکا ہے، تو پھر آپ نے جب پتہ کرانے کے لیے بھیجا تو عبداللہ بن مسعود کیا ہوا. عبداللہ بن مسعود فوراً تیزی کے ساتھ ادھر جھپٹے. اس کے بعد آپ نے جس انداز سے اس کو مارا اور اس کو اس کی گستاخیوں کی سزا دی اور عبرت لوگوں کو بتائی. آپ اس کے باقاعدہ باڈی پر چڑھ گئے، اس کے بعد اس کو باقاعدہ گہرے طریقے سے پکڑا اور بہت اذیت ناک طریقے سے اس کو مارا. اس کے بعد حضور کا دیکھیں حوصلہ آپ کا، یعنی اس میں سبق. آپ نے جب بتا کیا کہ ان کو کس نے مارا ہے، تو معوذ اور معاذ جب یہ سامنے آئے تو حضرت معوذ نے کہا جی میں نے مارا ہے. حضور نے فرمایا کہ اس کی گواہی انہوں نے باقاعدہ تلوار دکھائی، جی میرے تلوار میں خون کے آثار دیں گے. تو اگر میں یہ کہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ عادت مبارک ہی نہیں تھی کہ آپ کسی کی تلوار میں خون دیکھیں، لیکن اپنے گستاخ کا خون دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں. اچھا اب ذرا یہ بتائیے، آئیے اگلے فیز میں چلتے ہیں. حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی، اور ظاہر ان کا بھی اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے، اور ان کی جو جنگی خدمات ہیں وہ بھی ظاہر تاریخ کا ایک بڑا سنہری باب ہے. پھر آپ کی شادی کا واقعہ، آپ کی عبادت و ریاضت کا جو خاص طور پہ مطلب ایک ہمیں یوں کہہ لیجئے کہ رچاؤ نظر آتا ہے تاریخ کے اندر، بتائیے ذرا ان کے بارے میں. جنید بھائی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح شجر اسلام کی آبیاری کے لیے صحابہ کرام کا کردار ہے، اسی طرح صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین کا جو کردار ہے وہ بھی بلا مبالغہ تاریخ اسلام کا حصہ ہے. صحابیات نے بڑی استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، جانبازی کے ساتھ، جرت کے ساتھ اسلام کے لیے خدمات سر انجام دی. انہی میں حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہیں حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی بھی اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں. ان میں سے سب سے پہلے تو ایک ان کا وہ اعزاز جس کو وہ خود بار بار بیان کرتی تھی،
وہ یہ کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شادی کی مبارکباد دینے کے لیے تشریف لائے. آئے ہائے. اس میں وہ محبت کا پہلو دیکھیے کہ جب بھی وہ اس بات کو بیان کرتی تو اس جگہ کی طرف بھی اشارہ کرتی کہ جب سرکار آئے تھے تو یہاں تشریف فرما. اللہ اکبر. یہاں نبی علیہ السلام جلوہ فرما ہوئے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہاں تشریف لا کر مبارکباد دی. اللہ. دوسرا جو آپ کا اعزاز ہے، جو کردار ہے، وہ مجاہدانہ کردار ہے. واہ. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے بہت سے غزوات میں شرکت کی ہے اور اس کے اندر ایک بڑی اہم ذمہ داری، اور اس ذمہ داری کے لیے دلیری چاہیے اور اس ذمہ داری کے لیے جرأت چاہیے. فرماتی ہے میں زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، ان کو مرہم پٹی کرتی تھی، اور یہاں تک کہ جو شہداء تھے یا مقتول تھے ان کو میں مدینہ طیبہ منتقل کرتی تھی. اللہ. تو یہ ڈیوٹی میں نے سر انجام دی ہے. پھر تیسرا جو ان کا کردار ہے وہ حدیبیہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں بیت رضوان کے والا سے کہ یہ بیت رضوان میں شریک ہیں. اچھا. یہ فرماتی ہیں کہ جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی گئی تو میں بھی اس بیعت کے اندر شریک تھی. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ بیت رضوان والوں کا مقام کیا ہے. قرآن کہتا ہے رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی ہے. اللہ. رضائے الہی کا اعلان ان کے لیے کیا جا رہا ہے جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر حدیبیہ کے مقام پر بیعت کی ہے اور جنت کا مجدہ ان کو سنایا گیا. تو حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شامل ہیں. پھر آپ کا ایک علمی مقام ہے کہ 21 احادیث آپ سے روایت ہیں، اور حضرت امام زین العابدین اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس جایا کرتے تھے اور آپ سے مسئلہ پوچھا کرتے تھے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عبداللہ ابن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کر آپ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کہ نبی علیہ السلام کے وضو کا انداز کیا تھا. کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں اکثر تشریف لاتے تھے اور وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بھی فرمایا. تو فرمایا ان سے پوچھ کے انہوں نے دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے وضو کا انداز کیا تھا. تو اس وضو کا طریقہ بتانے سے پہلے وہ برتن نکال کر لائیں جس سے سرکار نے وضو کیا. اللہ. وہ بھی ان کے پاس رکھا موجود تھا. اس برتن کو نکال کر لائیں اور فرمایا کہ یہ وہ برتن ہے جس سے نبی علیہ السلام نے وضو کیا تھا. اور اس میں وہ انہوں نے پیمانہ بیان کیا کہ 1 مد یا مد کا چوتھائی حصہ پانی اس میں تھا، اس سے نبی علیہ السلام نے وضو کیا. اور پھر پریکٹیکلی وہ وضو کر کے دکھایا کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح وضو کیا تھا. فرمایا کہ سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اس پانی میں داخل کیے، 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا، 3 مرتبہ اپنے چہرے اقدس کو دھویا، 3 مرتبہ اپنے بازوؤں کو دھویا، سر کا مسح کیا، پھر اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھویا. تو وہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا انداز یہ تھا. اور کتنی آپ یہ دیکھیے، آپ نے فرمایا 1 مد پانی مطلب اس میں جی تو یہ کتنی مختصر مقدار پانی کی اس کے اندر تھی. یہ تو اسلام کا حسن ہے جی، اعتدال، یعنی میانہ روی. ہمارے یہاں میں یہ بات چونکہ نکل آئی تو میرا خیال ہے بات ضرور آپ مطلب اس پہ ذرا سا کامنٹ کر دیجئے. میں نے لٹرلی لوگوں کو دیکھا ہے، مطلب جب ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ایئرپورٹس وغیرہ پہ جو ہے لوگ اگر مطلب وضو خانے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو لٹرلی پورا نل کھلا ہوتا ہے. مساجد میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے جی، نل کھلا ہوا ہوتا ہے، مسواک کر رہے ہیں اور مطلب پانی کا مکمل ضیاء کر. اب میرے سرکار کی سنت تو یہ نہیں ہے. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ جو بھی نعمت اللہ نے دی اس نعمت کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جائے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو ہم یہ تصور کریں کہ اگر پانی کی کمی ہو جائے یا عدم دستیابی ہو تو پھر کیا صورت ہوگی. اللہ تعالیٰ اگر یہ نعمت اس وجہ سے ہم سے واپس لے لے کہ ہم اس میں اسراف اور فضول خرچی کریں. جنید بھائی اصل بات یہ ہے کہ جو اعتدال اور میانہ روی ہے نا، اس کو ہم نے صرف دولت اور مال کے ساتھ جوڑ دیا، جبکہ مال میں صرف میانہ روی نہیں ہے. اعتدال دین کے جو اعتدال کی تعلیم ہے وہ ہر معاملے کے اندر ہے، میانہ روی ہر معاملے کے اندر ہے، یہاں تک کہ عبادت کے اندر بھی میانہ روی اور اعتدال کی تعلیم ہے، اور یہ اسلام کا حسن ہے. اسی طرح دیکھیے حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور جو پیغام ہے، آپ کی ان روایات میں سے 21 روایات میں سے ایک روایت یہ ہے جو ماہ رمضان کے اندر بہت ہی سمجھنا ضروری ہے، وہ ہے روزے کے حوالے سے. آپ فرماتی ہیں کہ بچپن سے ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے. یہ بڑی عام بات ہے کہ جو بچہ بچپن میں ہوتا ہے تو اس کا دل آئینے کی طرح ہوتا ہے، اس پر آپ جو نقش کر دیں وہ ساری زندگی نقش ہو جاتا ہے. ماں کی آغوش سے جو اس کو سکھا دیا جائے وہ ساری زندگی اس کو نہیں بھولتا. تو بچپن میں دینی معاملات کی طرف بچوں کو رغبت دلانی چاہیے، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں ہی بچوں کو نماز کا حکم دو، نماز کی ترغیب دلاؤ۔ تو روزے کے والے سے جو روایت آپ لائی ہیں وہ سمجھنے والی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ یوم عاشورہ کا نبی علیہ السلام نے انصار کی بستیوں میں پیغام بھیجا کہ آج صبح جس شخص نے کھانا پینا نہیں کیا تو وہ اس کو اپنے روزے کو جاری رکھے، یوم عاشورہ کا روزہ۔ اور دوسرا پیغام یہ دیا کہ جن حضرات نے کچھ کھا پیے لیا ہے اب وہ کھائیں پیئے نہ، باقی دن جو ہے وہ بھوک کے اندر گزاریں۔ تو آپ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ ہم خود بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے۔ اچھا، بچوں کے روزے میں آج جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آدھا دن گزرتا ہے تو بچوں کو بھوک لگ جاتی ہے، پیاس لگ جاتی ہے، اس روزے کو کیسی جاری رکھی جائے وہ بھی آپ بتاتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ہم روئی کے کھلونے بنا کر ان بچوں کو دے دیتے تھے، بچوں کو بہلاتے تھے کہ تم اس کے ساتھ کھیلو۔ وہ اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے تھے جہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا اور وہ بچے یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ تو حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس روایت کے اندر امت کے لیے یہ درس موجود ہے کہ بچپن کے اندر ہی بچوں کو دینی معاملات کے اندر، دینی امور کے اندر رغبت دلائی جائے تاکہ جب وہ شرعی احکام کے مکلف بنے ان کے لیے پریشانی نہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ ایک تو وہ بات کہ جو ابتدائی طور پہ ہم نے گفتگو کی تھی کہ کسی ماں کے لیے یہ بہت بہت دل جگرے کی بات ہے کہ ایک ہی وقت میں اپنے 7 شہزادوں کو، بھئی دیکھیں نا بدر میں جانے کا تو مطلب یہ تھا نا کہ یہ لوٹ کے نہیں آنے والے، یہ تو طے تھا نا۔ اب ان میں سے جو لوٹ کے آگے وہ آ گئے، لیکن وہی بات ہے شہادتیں سب نے اختیار کرنی تھی، سب اسی جذبے کے تحت گئے تھے۔ تو ایک تو یہ، لیکن وہی بات ہے یہ جذبہ یہاں رکا نہیں بلکہ یہ جذبہ نسل در نسل منتقل ہو گیا۔ اور پھر حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ان کا محبت کا انداز تھا وہ کتنا کمال تھا، ذرا وہ بھی بتائیے۔ ایمان نام ہے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر جانا، اور اسی کا آپ روزانہ حدیث مبارکہ بھی سناتے ہیں اپنے پروگرام میں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس لیے ایمان اور عشق حیدر کرار کا ہو، صدیق اکبر کا ہو رضی اللہ تعالی عنہما، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری تو آرزو یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کہ رخ مصطفیٰ ہو، میری آنکھ ہو، ہر وقت آپ کو دیکھتا رہوں۔ تو یہ خان وعدہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت میں کس حد تک آگے ہے، اس کا اثر جب ہم آپ کی نسل میں دیکھتے ہیں حضرت ربیع رضی اللہ عنہ کی شکل میں، تو ایک تو وہ نظر آتا ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر گیری کو ہمیشہ مد نظر رکھتے تھے کہ اس گھر کی قربانیاں ہیں اور آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اب ان کے ہاں شادی ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے ہیں۔ جب وہاں آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں بچیاں مل کر شادی کے خوشی کے گیت گا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے طور پر اپنی ان بچیوں کے ساتھ تشریف فرما ہوئے، آپ کو اپنے اندر پا کر ان مدینے کی بچیوں نے، جن میں حضرت ربیع بھی شامل ہیں، کس حد تک قیامت تک آنے والی امت کو سبق دیا کہ فوراً اس گیت کو چھوڑ کر آپ کی نعت شروع کر دی۔ اچھا، اور اس نعت میں انہوں نے یہ کہا کہ فینا نبی یعلم ما فی غدی، ہم میں وہ نبی ہے جو کل کی بات کو جانتا ہے۔ اللہ، یعنی وہ جانتے تھے کہ وہ جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ وہ جانتے ہیں۔ اب ان کے اس انداز کو دیکھ کر حضور علیہ السلام نے محبت کے طور پر فرمایا کہ تم پہلے جو گا رہی تھی وہی گاؤ۔ عجز و انکسار حضور علیہ السلام تھا میرے سرکار کا، عجز و انکسار آپ کے پہچان تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
اب اس پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جو لوگ اس ضمن میں غلط فہمی پھیلاتے ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ ایمان کے دعوے کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت للعالمینی کو سامنے نہ رکھنا اور اپنے طور پر ایسی تعبیر پیدا کرنا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری پر انہوں نے وہ شعر پڑھا تو وہ کسی نعت کا شعر تھا. ہمارا کام تھا ہم یہ دیکھتے کہ یہ نعت لکھی کس نے ہے, شاعر کون ہے, لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں گئی, ہم فتووں کی طرف چل پڑے. اور سر دوسری بات وہ جو شعر پڑھا وہ کیا پڑھا دیکھیں نا, اس میں تو پورا عقیدہ کھول کے رکھ دیا. میں وہی تو بتا رہا ہوں نا کہ ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے. آقا علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں ایسا تصور اہل ایمان کو زیب نہیں دیتا. بہرحال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت معوذ کی اس صاحبزادی کے عشق و محبت کی یہ کیفیت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم گاہے گاہے وہاں ان کے ہاں تشریف لے جاتے تھے. اور ایک مرتبہ آپ کی محبت کا ایک مقام آیا کہ آپ کے گھر ایک عطر فروش عورت آئی, اس کا نام اسماء بن مخربہ تھا. وہ جب آئی اور اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ حضرت معوذ کی بیٹی ہیں تو وہ اپنے طور پر کہنے لگی کہ کیا تم اس شخص کی بیٹی ہو جس نے ہمارے سردار کو قتل کیا تھا؟ اب یہ بات حضرت ربیہ کیسے برداشت کرتیں؟ فوراً فرمایا میرے باپ نے کسی سردار کو قتل نہیں کیا, انہوں نے تو ایک غلام کی گردن اڑائی تھی, انہوں نے تو ایک غلام کو مارا تھا. اب اس بات کے بعد وہ چونکہ اسی خاندان سے تھی, اس کی عصبیت لوٹی ہوئی تھی, وہ کہنے لگی کہ آپ چونکہ ہمارے سردار کے قاتل ہیں میں تمہارے ہاتھ یہ عطر نہیں بیچوں گی. آپ نے فرمایا تو کیا نہیں بیچے گی؟ میں لینا نہیں چاہوں, میرے لیے اس کا خریدنا حرام ہے, اور میرے نزدیک یہ عطر نہیں یہ گندگی ہے. یہ الفاظ جو روات نے ہمارے تک پہنچائے ظاہر کرتے ہیں کہ سیدہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس حد تک محبت کرتی تھیں. اور اسی طرح علماء نے لکھا کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس کچھ پھل آئے, فروٹ آئے, خشک پھل بھی میوے بھی تھے, آپ نے 2 طباقوں میں ان کو ڈال کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں بھیجا. کیا کہنے, کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان اللہ.